بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری حیات طیبہ میں بیمار نہیں ہوئے، اس کا کیا راز تھا؟ اس ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کی 10 عادات مبارکہ اور میڈیکل سائنس، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ نمبر 1، صبح جلدی اٹھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح جلدی اٹھ جایا کرتے تھے، بلکہ ایک جدید ریسرچ کے مطابق 3 سے 3:30 بجے سے لے کر اور عشرات تک اس میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے جس میں آکسیجن کی ایک خاص لیئر ہوتی ہے جو عام آکسیجن سے زیادہ فریش اور پاورفل ہوتی ہے۔ وہ اس وقت میں دستیاب ہوتی ہے۔ جو لوگ باہر سوتے ہیں یا کھلی فضا میں نماز کے لیے نکلتے ہیں، انہیں یہ آکسیجن دستیاب ہوتی ہے، اور جو بند کمروں میں سو رہے ہوتے ہیں انہیں یہ آکسیجن دستیاب نہیں ہوتی۔ اس لیے ایسے لوگ جو صبح کی واک کرتے ہیں یا صبح کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، ان کی صحت میں، اور ایسے لوگ جو اس کا اہتمام نہیں کرتے، ان کی صحت میں بہت واضح فرق پایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی تہجد کی نماز بھی قضا ہوئی ہو۔ نمبر 2، آنکھوں کا مساج کرنا۔ صبح نیند سے اٹھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا مساج فرمایا کرتے تھے۔ ہماری باڈی کا پورا نظام 11 سسٹم پر مشتمل ہوتا ہے۔ نیند سے اٹھنے کے بعد یہ سلسلہ بحال ہونے میں 11 سے 12 منٹ لیتا ہے۔ اگر آپ آنکھوں کا مساج کرتے ہیں تو یہ 15 سیکنڈ میں فوراً بحال ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، بستر پر کچھ دیر بیٹھے رہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے اٹھ کر بستر پر کچھ دیر بیٹھے رہتے تھے اور معمول تھا کہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے، جس کو پڑھنے میں تقریباً 1 منٹ سرو ہوتا ہے۔ آج میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ ہمارے دماغ میں ایک ایسا نظام ہے جس کے ایک سے دوسرے حصے تک بلڈ کا ایک پل سا بنتا ہے۔ اسی طرح اس پل کے ذریعے سے ہمارے پورے دماغ کو بلڈ کی سپلائی بحال ہوتی ہے۔ یہاں سے ہمارے تمام تر اعصاب یعنی پورا جسم کو کنٹرول ہونا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص بیدار ہونے پر اچانک اٹھ کر چل دے جبکہ ابھی برین میں بلڈ کی سپلائی بحال نہیں ہوئی تو اس شخص کو برین ہیمریج ہو سکتا ہے یا دماغ کے کئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ دماغی بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے، جس میں جسم کے چند اعضاء یا جسم کا ایک سائیڈ کا مفلوج ہو جانا، جس کو ہم فالج بھی کہتے ہیں، یہ شامل ہے۔ اگر وہ 1 منٹ بیٹھا رہے کہ اس کے دماغ میں بلڈ کی سپلائی بحال ہو سکے۔ یہ باقاعدہ ایک سائنس ہے اور ایک حدیث مبارکہ کے پیچھے بہت سے پروفیسرز، ڈاکٹرز کی ریسرچ شامل ہے، جس میں مسلم و غیر مسلم ریسرچر بھی شامل ہیں، اور غیر مسلم ریسرچر نے یہ اتفاق کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بستر پر کچھ دیر بیٹھا رہنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ دماغ پوری طرح ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور ہمارا جسم کی بھرپور رہنمائی کے قابل ہو جاتا ہے۔
اس سنت مبارکہ پر عمل کرنے سے یہاں بہت اجر و ثواب ہے، وہاں بہت بڑا فائدہ بھی ہے۔ نمبر 4، قیلولہ کرنا یعنی دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ دوپہر کے کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھڑی یعنی 20 سے 25 منٹ لیٹ جایا کرتے تھے، کیونکہ ہمارے جسمانی نظام کے مطابق جب ہم دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں تو ہمارا معدہ تھوڑی مقدار میں الکحل پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے خمار جیسا بیدار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد ہم تھوڑا بوجھل محسوس کرتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑی دیر لیٹ جائیں تو طبیعت فریش ہو جاتی ہے۔ اگر ہم قیلولہ نہ کریں تو آدمی گر بھی سکتا ہے اور اس سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ یہ بات آج جدید تحقیق سے ثابت ہو چکی ہے، اسی لیے ترقی یافتہ ممالک میں 1 سے 3 بجے کا بریک دیا جاتا ہے تاکہ انسان کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی صحت کا معیار ہم سے بہت بہتر ہے۔ نمبر 5، کھانا کھانے سے پہلے فروٹ کا اہتمام کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے سے پہلے ہمیشہ فروٹ نوش فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے فوراً بعد فروٹ نہیں کھاتے تھے۔ مختلف پھلوں میں پانی کی مقدار ہوتی ہے۔ آپ نے جبکہ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے منع کیا ہے، جبکہ کھانا کھانے سے پہلے پانی پینے کی ترغیب دلائی ہے۔ یہ بات سائنسی مشاہدات سے ثابت شدہ ہے کہ جب انسانی معدہ خالی ہو اس ٹائم فروٹ کھانا چاہیے۔ فروٹ سے معدے کو مکمل توانائی ملتی ہے۔ نمبر 6، کھانے کے بعد پانی نہ پینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد کبھی بھی پانی نہ پیتے تھے۔ آج تحقیق سے جو باتیں سامنے آئی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کے اس قدر نقصانات ہیں کہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب آپ کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں تو کھانے میں جتنے بھی فیٹ ہوتے ہیں وہ کھانے سے نکل کر معدے کے اوپر والے حصے کی طرف آ جاتے ہیں، باقی کھانا ہاضمے کے ذریعے چھوٹی آنت میں چلا جاتا ہے اور اس طرح معدے میں رہ جانے والے فیٹس اور پروٹین معدے کے اندر انتہائی نقصان دہ گیسز پیدا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کھانا کھا لینے کے بعد پانی کی حاجت ہو تو محض چند ایک گھونٹ لے لو، اس کے بعد روٹی کا ایک لقمہ کھا لو۔ جاپانی ریسرچ کے مطابق کھانے کے بعد پانی پینے سے جو فیٹ اوپر آ رہے تھے اور آپ نے روٹی کا لقمہ کھا لیا تو فیٹ کا اوپر آنے کا سلسلہ نہ صرف رک جاتا ہے بلکہ دوبارہ غذا کا حصہ بن جانے میں۔ اس لیے کھانا کھانے کے بعد پانی ہرگز نہ پینا چاہیے جو پیٹ میں گیسز اور تیزابیت کا باعث بنتے ہیں، بلکہ بہت سے دل کے امراض کا تعلق بھی اسی سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کے سبب ہے۔ نمبر 7، وضو کرنا۔ ہم دن میں 5 بار وضو کرتے ہیں کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ وضو میں ہم جسم کے تمام ظاہری اعضاء کو دھوتے ہیں جن پر مٹی اور کاربن لگ جاتی ہے۔ آج سائنسی مشاہدات یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ جسم کے جن اعضاء پر مٹی یا کاربن لگ جاتی ہے تو اگر ان کو صاف نہ کیا جائے
اور اگر جسم کے جس حصے پر زیادہ دیر لگے رہے تو ان اعضاء اور دماغ کا کنیکشن کمزور ہو جاتا ہے، یعنی جسم کا اعصابی نظام کمزور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ مسلسل دماغ کو یہ پیغام بھیج رہے ہوتے ہیں کہ ان پر کوئی چیز آ گئی ہے اور ان کی صفائی کا اہتمام کیا جائے۔ اسلام کم سے کم دن میں 5 بار آپ کے اعضاء کی صفائی کا بندوبست کرتا ہے۔ نمبر 8، جلد سونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور عادت مبارکہ یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جلد سو جایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے بعد سو جایا کرتے تھے، یعنی رات جلد سونا اور صبح جلد اٹھنا آپ کے زندگی کے معمولات میں شامل تھا۔ ہمارے جسم کی بائیولوجیکل فوج جو کہ ہمارے جسم کے پورے نظام کو منظم کرتی ہے، جب یہ اندھیرا دیکھتی ہے تو آپ کے جسم کو سونے کا سگنل دے دیتی ہے۔ جسم کو تیاری کے لیے یہ 1.5 سے 2 گھنٹے کا ٹائم دیتی ہے کہ آپ کو اس وقت لازمی سونا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جگر کا نظام بہت بہتر ہو جاتا ہے۔ نمبر 9، مسواک کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے اور خصوصاً دن میں 5 مرتبہ وضو کے ساتھ اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جب گھر تشریف لاتے یا کسی محفل میں حاضری سے پہلے غرض موقع بموقع مسواک کا اہتمام فرمایا کرتے اور مسواک کو بہت محبوب رکھتے تھے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو دانتوں کے درمیان کچھ اعضاء رہ جاتے ہیں اور کھانے کے 1 گھنٹے بعد ان میں بیکٹیریا پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ محسوس کیجیے گا کہ دانتوں میں رہ جانے والے ذرات 2 گھنٹوں میں نرم ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ یہی بیکٹیریا ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ رات سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے بعد مسواک کا اہتمام کیا جائے، ورنہ یہ آپ کے ہارٹ اٹیک کا بھی سبب بن سکتے ہیں۔ آج امریکہ اور مغربی ممالک میں صبح اٹھتے ہی بغیر دانت واش کیے کھانے پینے کا رواج ہے، جو ان کو طرح طرح کے بیماریوں میں مبتلا کر رہا ہے۔ آسٹریلیا کی ایک یونیورسٹی نے ہارٹ اٹیک کے 500 مریضوں پر ریسرچ کی۔ انہوں نے یہاں اور بہت سی وجوہات بیان کی۔ وہاں ایک کامن وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ دانت صاف کرنے کے عادی نہ تھے، جس کے سبب دانتوں میں جمع میل پیٹ میں جا کر اس قدر ملٹی پلائی ہوا کہ وہ ہارٹ اٹیک کا سبب بنا۔ جبکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کرنے کی اس قدر تلقین فرمائی کہ ایک موقع پر فرمایا کہ امت پر اگر بھاری نہ ہوتا تو میں مسواک کو فرض قرار دے دیتا۔ آج کی ماڈرن سائنس ثابت کر چکی ہے کہ جن کو دانت صاف کرنے کی عادت ہوتی ہے تو ان کو غصہ بھی کم آتا ہے، وہ اکثر ٹھنڈے مزاج اور پرسکون رہتے ہیں۔ نمبر 10، ہفتے میں 2 روزے رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں پیر اور جمعرات کا روزہ بھی شامل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روزوں کو رکھنے کی ترغیب بھی دلائی، یعنی کہ ہفتے میں 2 روزے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارکہ ہے کہ جب خوب بھوک لگے تو کھاؤ اور ابھی بھوک باقی ہو تو کھانا چھوڑ دو۔ یہ عمل آج جدید دور میں آٹوفیجیا کہلاتا ہے۔ یہ جسم کو صحت مند رکھنے کا عظیم راز ہے۔
ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اپنی بھوک سے زیادہ کھانا کھاتے ہیں تو جسم میں ایکسٹرا پروٹین فیٹس اکٹھے ہو جاتے ہیں جو کہ جسم میں ضرورت سے زائد ہونے سے زہر کا کردار ادا کرتے ہیں اور مختلف بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ آج کی عام شوگر بلڈ پریشر کی بیماریوں کا بنیادی سبب یہی ایکسٹرا فیٹس ہے۔ آج ہم سائنسی تحقیقات پر بہت یقین رکھتے ہیں کہ ہم اس انتظار میں ہیں کہ سائنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو پروف کرے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا شروع کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ سائنس ابھی بہت پیچھے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور انہی میں ہمارے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی ہے اور راحتی ہے۔